عیسائی اور مسلمان کہتے ہیں کہ آخرت ہے، اور تینوں متفق ہیں کہ وہ عذاب اس میں کیا ہوگا؟ آگ کا عذاب ہوگا۔ باقی تو کسی مذہب کے ایسے اس میں تو دعووں میں کلیئرٹی ہے ہی نہیں نا باقی مذہب کے، تو یا تو آخرت ہے یا نہیں ہے، تو پھر یہی ہے۔ اور اگر اس کی بیس پر آخرت کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ پر اس سے بڑا اعتراض ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں بچوں کے قاتل بھی گزرے ہیں۔ دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں کو قتل کیا چند ٹکوں کی لالچ میں، اپنی دادی کو قتل کیا، اپنے دادا کو قتل کیا، بچوں کے کو ذبح کیا۔ ایک دفعہ میں کراچی میں کہیں کھڑا ہوا تھا، ایک عورت چیخنے لگی، ایسا چیخ کے بھاگ رہی ہے، لوگ بھی بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کچھ اس کی گود میں بچہ تھا، کوئی اغوا کرنے والے لڑکے جو بچوں کو بیچتے ہیں، انہوں نے اس کی گود سے بچہ چھین کے بھاگ گئے۔ یار اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی آپ سوچو، اس قدر ترس آئے۔ وہ بیچاری یہ جھونپڑیوں والی عورتیں نہیں ہوتی، غریب ماسیاں جو ہوتی ہیں، وہ بیچاری کہیں بازار میں جا رہی تھی، اس کی گود سے دو لڑکوں نے بچہ چھینا ہے اور بائک پہ فرار ہو گئے، نہیں پکڑے گئے۔ وہ بچہ مر جائے، ماں کو تھوڑے دنوں میں تسلی ہو جاتی ہے۔ گود سے بچہ چھین کے جب آپ اس پہ ظلم کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو چند ٹکوں کی لالچ میں، یار اس بچے کو کہاں لے جا کے تم بھیجو گے؟ کیا بھیکاری بناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ تم دیکھتے نہیں اس کے کلیجے پہ آرے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر آخرت نہیں ہے تو ایسے ظالم بھی مر کے ختم، اور جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، وہ بھی مٹی ہو کے ختم۔ تو اللہ کے ہاں تو پھر بہت بڑی دھاندلی ہے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، تم پاگل ہو گئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ آخرت نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ جو خدا کے خوف سے اچھی زندگی گزارتا ہے اور جو ظالم ہے بری زندگی گزارتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ میں دونوں کو مار کے ختم کر کے ایک جیسا کر دوں گا؟ ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ تو جو یہ اعتراض کیا کرے نا اللہ آگ میں کیسے ڈالے گا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے آخرت نہیں ہے۔ اس سے کیا، اس سے بڑا الزام اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو برابر، دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے، دنیا میں تو چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ دنیا میں تو ایسا بھی کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی اور کیس باپ پہ ڈال کے، بےہودہ کیس کہ یہ مجھے یعنی غلط نظروں سے دیکھتا تھا، حالانکہ باپ پاک دامن تھا، اندر کس کو کر دیا؟ باپ۔ اس باپ پہ کیا قیامت گزرے گی یار، کہ ایک تو میری عزت کا جنازہ نکالا اور اوپر سے مجھے پہ الزام ڈال کے۔ جس باپ نے بچیوں کو گودوں میں پالا ہو، کتنی محبت دیتا ہے باپ۔ دنیا میں ایسے ایسے مظالم ہو رہے ہیں کیا انسان کانوں کو ہاتھ لگائے، اور ان ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی۔ اکثر بے گناہ لوگ سزا میں پستے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھ جاتے ہیں بے گناہ۔ جو قتل کرنے والا ہوتا ہے وہ کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی دنیا میں تو ایسا ممکن ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا میرے بارے میں بھی تم نے یہ گمان کر لیا ہے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم میرے بارے میں کہ پرہیزگاروں کو، اچھوں کو، بروں کو مار کے ختم کر کے برابر؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو یہ کہا کرے نا کہ آگ سمجھ میں نہیں آتی، اس سے کہیں ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کوئی بھی سزا نہیں ملے گی۔ اگر آگ نہیں ہے تو پھر آپ بتاؤ کیا سزا ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہماری سمجھ میں آگ کی سزا نہیں آتی، لیکن بھائی ہماری سوچ اور ہماری سمجھ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ علماء کہتے ہیں جہنم اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ خدا کو نافرمانوں پہ جو غضب ہوگا نا، تو غضب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ اپنے غضب کا اظہار اسی طرح کرے گا، کیونکہ وہ عام غضب نہیں ہے، وہ کس کا غضب ہے؟ اللہ کا غضب ہے۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اس پہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس سے عقل مند لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا جس کی وجہ سے جہنم کی آگ حلال ہوتی ہے، اسے پناہ مانگو اس سے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی جو لشکر ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ آیا؟ وہ کہتے ہیں کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لیتے۔ عقل کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی سزا ہی نہ دے کسی کو. کاش ہم عقل سے کام لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ فرماتے ہیں دیکھو آج اپنے جرم کا انہوں نے اقرار کر لی. یہ دنیا میں کر لیتے تو فائدہ ہوتا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب, لیکن فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. ایتھیس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا, وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ہوں, وہ خاموش کیوں بیٹھا ہے. وہ خاموش نہیں بیٹھا, وہ خاموش بیٹھا ہوتا تو اتنی باتیں بولو نہ کر رہا ہوتا. وہ خاموش نہیں, ہاں نظر نہیں آئے گا وہ, کیونکہ نظر آتا تو اسے بتانے کی باتیں کرنے کی ضرورت, بولتے کیوں نہیں, پھر ضرورت تھوڑی تھی, پھر نہ پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت, پھر نہ کتابیں نازل کرنے کی ضرورت. اس کو کیا ضرورت تھی یہ سب چیزیں کرنے کی بھائی, کیونکہ جب وہ نظر آ جاتا تو حجت تمام ہو جاتی, آزمائش پھر سوچنے کا موقع تھوڑی ملتا. نظر نہ آنے کا فائدہ ہے, اللہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے توبہ کر لینا, توبہ قبول کر لوں گا. جب اللہ ایسی بڑی نشانی دکھاتا ہے تو پھر سوچنے کا موقع نہیں دیتا. دیکھو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ بڑی نشانی دکھاؤ, معجزہ. وہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ نشانی ہے, میری دعوت دیکھو, میں اس پہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا, تو بس اتنا کافی ہے, میری دعوت صحیح ہے, غلط بات نہیں کر رہا میں. کہہ رہے نہیں, آپ کو اللہ نے بھیجا ہے, کوئی نشانی دکھاؤ. تو انہوں نے کہا دیکھو جب اللہ نشانی دکھائے گا نا تو تمہیں مہلت نہیں دے گا, اور پھر اس نشانی کے آداب بھی بہت ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں نشانی. انہوں نے کہا اچھا کیا نشانی. اب دیکھو کیسے عجیب سا مطالبہ کیا بیہودہ, اس پہاڑی سے اونٹنی نکال دو, بھائی جو منہ میں آیا بک دیا. عجیب سی بات ہے نا کہ پہاڑی سے کیا نکالو, اونٹنی. یہ ان کا خیال تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر نے اللہ سے کہا اللہ اس پہاڑی سے کیا نکال دے, بیہودہ اعتراض ہے, بیہودہ بات ہے, نکال دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکال دیتا ہوں میں, لیکن جب یہ اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے نا پہاڑی سے اونٹنی بھی, تو پھر اس اونٹنی کے آداب بہت ہوں گے. ابھی تک تو آپ دعوت دے رہے ہیں, جو مان رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں مان رہا کوئی آسمانی آفت نہیں آ رہی ہے, آخرت کے لیے میں نے چھوڑا ہوا ہے, مہلت دی ہوئی ہے, لمبی لمبی عمریں ہیں, سوچو جس ٹائم بھی خیال آ گیا توبہ کر لوں گا. لیکن جب یہ اونٹنی میں نکالوں گا تو پھر اس کے آداب ہوں گے. کیا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ, جس دن یہ پانی پیے گی کسی دوسرے جانور کو پانی پینے کی اجازت نہیں. جب یہ گھاس کھائے گی اس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں. اب صبر کرو گے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. تو جب اللہ کی اونٹنی ہے تو پھر اس کے جو رہن سہن اور اس کے جو پروٹوکول ہوگا وہ بھی بڑا ہوگا اس کا, وہ چھوٹا موٹا پروٹوکول نہیں ہے. اب کیا ہے, وہ اونٹنی اتنا پانی پی لیتی تھی, ان کے لیے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا بھائی. انہوں نے کہا یار یہ ایک نئی ٹینشن. تو اللہ جب بڑی نشانی دکھاتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں, بڑی نشانی دکھاتا ہے. تو ان لوگوں نے, شرارتی لوگوں نے کیا کہا, بھائی اس اونٹنی کو قتل کرو, اس کی وجہ سے ہمارے جانور کا نقصان ہو رہا ہے. پیغمبر نے کہہ دیا کہ اس کو کچھ کہا نہ تو پھر فوراً عذاب آئے گا. لیکن وہی شرارتی لوگ اکٹھے ہوئے, اونٹنی کو قتل کیا. تو اللہ نے پیغمبر کو وحی کی کہ ان کو بتا دیں کہ 3 ایام, 3 دن بس انتظار کرو, کھاؤ پیو موج مستی, 3 دن کے بعد خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو لے کے نکل جائیں. 3 دن کے بعد گہرے بادل آئے. حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے. انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی. فرمایا نا 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 نا, بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم, یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی مچا رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربہا, قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک, اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے, کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے, اور کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے, سب سے طاقتور ہم ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا. علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں, ہوا نے نا اٹھا کے پٹخایا ان کو. علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا, پانی سے غرق کیا فرعون کو, کسی قوم پہ پتھر برسے, یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے. تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا میں.
سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹکوں گا میں. تو سب سے ہلکی چیز ہوا ہے. تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹخائے ان کو. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا, ایسے 7-8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی. فہل تری لہم من باقیہ, اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹخا.